نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ماشاءاللہ آن لائن اکیڈمی کی جانب سے سیرت النبی کورس کروا رہی ہوں۔ آج ہمارا 7واں لیکچر ہے اور ہم نے چھٹے لیکچر میں پڑھا تھا ہجرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت طائف کے بارے میں پڑھا، اور شعب ابی طالب میں کیا کیا واقعات پیش آئے وہ پڑھا، اور اس کے علاوہ روم اور فارس کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اس میں قرآن مجید کی کیا پیشن گوئی تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ شق قمر یعنی معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق قمر کب ہوا تھا اور جنات نے کب قبول اسلام کیا تھا۔ اور اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ہجرت کا کس طرح واقعہ پیش آیا اور کیا معاملات ہوئے تھے اس سے پہلے کہ ہجرت کے طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا سوچا۔ اصل میں اس سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جانب ہجرت کر کے گئے تو ان کو اس میں کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ نظر نہیں آیا، تو اب کیا وجہ بنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکہ سے 209 میل یعنی 336 کلومیٹر دور یثرب وہ مقام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت، مسلمانوں کی حفاظت اور نصرت، اور اسلام کی قوت اور شوکت اور توحید کی دعوت اور ارشاد کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ یہ شہر جغرافیائی لحاظ سے اتنا محفوظ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام یہاں کسی بھی دشمن سے بھرپور مزاحمت کر سکتے تھے۔ یہ جنوبی سندھ سے گنجان آبادیوں اور کھجور کے گھنے باغوں میں اس طرح گھرا ہوا تھا کہ اگر کوئی گروہ حملہ کرتا تو اسے قطار بنا کر مختلف تنگ راستوں اور گلیوں میں گھسنا پڑتا، اور یوں منتشر حالت میں اسے آسانی سے پھنسایا جا سکتا تھا۔ شہر کا مشرقی حصہ جو حرۂ واقم اور مغربی حصہ جو حرۂ وبرا کہلاتا تھا آتش فشاں پہاڑوں کے لاوے سے بھرا ہوا تھا، جس میں کسی قافلے کو تو کجا تنہا آدمی کا چلنا بھی مشکل تھا۔ شہر کا صرف شمالی حصہ ہموار اور کھلا تھا اور عام قافلوں کا راستہ بھی اسی طرف سے تھا۔ کوئی دشمن حملہ کر سکتا تھا تو اسی جانب سے، اگر یثرب کے شہر اپنے شہر کے بھرپور مدافعت کر سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جگہ جگہ مضبوط قلعہ نما حویلیاں بنائی ہوئی تھیں جنہیں آقام کہا جاتا تھا۔ الف مد آ تو الف طا میم آطام۔ یثرب کا سیاسی ماحول بھی مکہ سے مختلف تھا۔ یہاں کسی ایک قبیلے کے اجارہ داری نہیں تھی۔ یمن سے آئے ہوئے دو قحطانی قبیلے اوس اور خزرج اپنی الگ الگ شناخت کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے سپہ گیری اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ سپہ گیری یعنی جنگ وغیرہ میں بہت زیادہ تیز تھے ماشاءاللہ سے، اور شجاعت میں بھی بہت تھے۔ پھر سوداگری، صنعت کاری، کتابی علوم میں ممتاز یہود کی اپنی ایک پہچان تھی یہاں پر، جو شہر کے مضافات میں قلعہ بند بستیوں میں رہتے تھے۔ یثرب کا پہلا مسلمان ان دنوں اوس اور خزرج میں سخت دشمنی چل رہی تھی۔ آئے دن ان میں جھڑپن ہوتی جن میں متعدد آدمی مارے جاتے تھے۔ 7 نفی میں اوس اور خزرج، اوس کے خاندان بنو عبد اشہل کے کچھ لوگ مکہ آئے تھے تاکہ قریش کو خزرج کے خلاف اپنا اتحادی بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو ان سے ملے اور فرمایا، میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں
یہ کہ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جسے سن کر بنو عبد الاشہل کے ایک کم عمر نوجوان ایاز بن معاذ نے کہا، بھائیوں، اللہ کی قسم، اس بات کو قبول کر لو جو اس سے کہیں بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو۔ مگر باقی لوگوں نے اسے چپ کرا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دھیان نہ دیا۔ اس کے لوگ قریش کو اپنا اتحادی بنانے میں کامیاب نہ ہوئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے 790 میں خزرج سے گمسان کی جنگ لڑی، جو جنگ بعاث کہلاتی ہے۔ جنگ سے پہلے وہ اپنے ہمسایہ یہودی قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ کو حلیف بنا کر اپنا پلہ بھاری کر چکے تھے۔ چنانچہ بنو خزرج کو جان توڑ لڑائی کے بعد پسپا ہونا پڑا۔ اس خونریز جنگ میں اوس اور خزرج کے تقریباً سبھی عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ سردار قتل ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آمد سے قبل ایسے حالات بنا دیے کہ یہاں قیادت کے لیے جگہ خالی تھی۔ یعنی اگر بڑے لوگ نہ ہوں تو کسی کو نہ کسی کو تو اس کی قیادت کرنی ہوگی نا۔ تو قیادت مینس کہ ہمیں کسی نہ کسی کے انڈر میں ہونا چاہیے، کسی نہ کسی کو ہمیں ایسے بزرگ کو ہمیں اپنا بڑا بنانا چاہیے جو سمجھدار ہو، جو اگر لڑائی ہو تو اس کو سولو کر سکے۔ اگر بات چیت سے سولو کر سکے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر بات چیت سے نہیں تو کم از کم کوئی نہ کوئی شرط یا پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ سنائے۔ تو وہ جگہ خالی تھی۔ یہود اس جنگ کے بعد فاتح گروہ کے حلیف کے حیثیت سے نمایاں ہو چکے تھے۔ اس سے اوس اور خزرج دونوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ یہودی دوبارہ یہاں غالب قوت کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس خدشے نے فریقین کے سمجھدار لوگوں کو، جو پہلے ہی لڑائیوں کے ان سلسلوں سے تنگ آ چکے تھے، مجبور کیا کہ وہ کسی طرح مستقل اور پائیدار امن کی صورتحال نکالے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ یہودی جو تھے وہاں پر اوس اور خزرج کو غلام بنا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے ہم اہل کتاب والے ہیں اور تم لوگ اہل کتاب نہیں ہو، تو ہم لوگ جو مرضی وہ لوگ وہ کرتے تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک یہ کام بھی کرتے تھے کہ اگر یہودی اوس اور خزرج میں سے کسی سے بھی پیسہ لیتے تھے یعنی ادھار، تو وہ واپس نہیں کہا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ ادھار لے کر رکھ دیتے تھے۔ جیسے کہ آج کے دور میں ہمارے یہاں پر جو یہودی ہے جیسے کہ بینک والے ہیں۔ بینک کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بینک کیا ہے؟ یہ جو جتنے بھی بینک ہیں نا وہ سب یہودی کے انڈر میں ہیں۔ جو بھی سود لینے والے بینک ہیں وہ سب یہودی کے انڈر میں ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب ان لوگ کے کوئی بندہ ان لوگوں سے پیسہ لیتا ہے تو پھر ان لوگوں کو تو چھوٹ دے دی جاتی ہے مگر مسلمانوں کو نہیں دی جاتی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عیسائیوں کو بھی چھوٹ نہیں دیتے، یعنی کہ اپنے قوم کے علاوہ کسی اور کو بھی چھوٹ نہیں دیتے وہ لوگ، وہ بس ان کا پیسہ ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہوگا سود میں کیا لینا دینا ہے۔ خیر، تو بالکل اسی طریقے سے وہ لوگ وہاں پر اوس اور خزرج کے لوگوں کے ساتھ بھی کرا کرتے تھے، اور اس طرح سے جب انہوں نے ان کو شامل تو کیا یہودیوں کو، کیونکہ قریش تو آئے نہیں، قریش کے پاس پہلے گئے تھے مگر وہ آئے نہیں، تو پھر یہودیوں کو شامل کیا جیسے بنو نذیر اور بنو قریظہ کو۔ تو پھر یہ ہوا کہ لوگ ان کے اوپر غالب آ گئے کہ ہمارے بغیر تو ان کا کوئی چارہ نہیں ہے، اور یعنی کہ ہم ان کے اوپر بھی ہیں اور ان کے اوپر بھی ہیں، اور جن لوگوں نے ہمیں ملایا اپنے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈر کر، مطلب اوس نے جو ہمیں ملایا یعنی کہ وہ کمزور ہے، اس وجہ سے تو ہمیں ملایا نا، یہودی یہ سمجھ چکے تھے۔ تو جس کی وجہ سے جیسے نا آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو ابھی بھی جو جنگ چل رہی ہے نا تو اس میں بھی یہودی جو ابھی کسی اور کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، اس میں بھی یہی وجہ ہے کہ وہ اسی لیے شامل کر رہے ہیں کیونکہ بالکل ایسے ہی حالت ہے جیسے کہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوئی تو اوس اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا تھا خزرج سے، اسی وجہ سے تو اس نے یہودیوں کے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا نا، تو جس کی وجہ سے ان کی کمزوری واضح ہو گئی۔ خیر، تو دونوں قبیلوں کی سیاست میں خزرج کے رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول ایک اہم کردار تھا جو جنگ بعاث میں غیر جانبدار رہا تھا، یعنی کہ نہ ہی اس طرف تھا نہ اس طرف تھا، وہ ہوشیاری اور چرب زبانی اور موقع شناسی میں سب سے بڑھ کر تھا۔ اوس اور خزرج کے سردار نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ لڑائیوں سے بچنے اور مستقل
امن قائم رکھنے کے لیے کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو یثرب کا حکمران مان لیا جائے، شہر کو حکومت کی جدید ڈھنگ پر چلایا جائے۔ اوس اور خزرج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مشیت الہی عن قریب انہیں اس سعادت عظمیٰ سے نوازنے والی ہے جس میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہ ہوگا۔ طائف سے واپسی کے فوراً بعد 11 نوے کے اجتماع حج میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حزب معمول قبائل کو اسلام کی دعوت دینے نکلے۔ مینا میں سب بڑے جمرے کے قریب پہاڑ کے ایک گھاٹی میں آپ کو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ ملے جو یثرب سے حج کے لیے آئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی، قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ یثرب کے لوگ اپنے پڑوسی یہودیوں سے اکثر یہ سنتے رہتے تھے کہ عن قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی صورت اور اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ دعوت نے انہیں بہت متاثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جو انسانیت کے نجات دہندہ ہوں گے۔ پھر انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ اپنے وطن سے خانہ جنگی کے مستقل خاتمے اور وطن کی معیشت اور زراعت پر مسلط یہودیوں سے نجات کی صورت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ سب اس نبی پر ایمان لے آئے۔ وہ کہنے لگے، ہم اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ جتنا شر اور فساد ان میں ہے اتنا دنیا میں کہیں اور نہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ ہمیں متحد کر دے۔ یعنی کہ آپ نے جیسے کہ ابھی سنا کہ اوپر انہوں نے کہا کہ جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ جانبدار رہا تھا، غیر جانبدار رہا تھا، نہ ہی اوس کے ساتھ تھا نہ خزرج کے۔ تو انہوں نے سوچا کہ نہ اوس کے ساتھ ہے نہ خزرج کے، تو اس کو سردار بنا لیا جائے وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں عارضی طور پر اس کو بنا بھی لیا تھا۔ یثرب کے یہ 6 افراد جو سب سے پہلے ایمان لائے، سعد بن زرارہ، عوف بن عفرا، رافع بن مالک، جابر بن عبداللہ، عتبہ بن عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ انہوں نے وطن جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور چند دنوں میں ہر طرف سے یہ نیا پیغام پھیل گیا۔ اسی وقت بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یثرب کے گھر گھر میں چرچا ہونے لگا کہ مکہ میں ایک سچے نبی کا ظہور ہوا ہے۔ اصل میں ان کو یہودیوں نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ ہم لوگ مدینہ میں یعنی یثرب میں اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے ہجرت کر کے اپنی قوم کی طرف سے ادھر آئیں گے، اسی لیے ہم لوگ ادھر موجود ہیں۔ اور ان کو بہت اچھے سے یہ بات معلوم تھی، اور یہ اکثر تانا دینے کے اس میں جو ہے نا اوس اور خزرج کو کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ اہل کتاب نہیں ہو۔ اہل یثرب کے لیے یہ حسب نسب اجنبی نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک مدت پہلے انہی کے خاندان نبو نجار کی لڑکی سلمہ بنت عامر قریشی سردار ہاشم کے نکاح میں آئی تھی۔ ان کے بڑے بوڑھوں کو معلوم تھا کہ عبد المطلب نے اپنا بچپن انہی گلیوں میں کھیلتے کودتے گزارا تھا، اور یہاں کی ایک لڑکی فاطمہ بنت عامر بن عائس سے نکاح کیا تھا جس سے عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ بنو نجار کے معمر خواتین کو وہ دن یاد تھے جب یہی عبداللہ بن عبد المطلب ان کے یہاں بیمار ہو کر وفات پا گئے تھے اور یہیں دفن ہوئے تھے۔ انہیں آمنہ بنت وہب کا اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کے لیے آنا اور واپسی میں ابوا کے مقام پر اس طرح جان دینا بھی نہیں بھولا تھا کہ 6 سالہ محمد ان کے ساتھ تھا۔ آج اسی محمد کا ایک رہنما اور ایک پیغمبر کے کردار میں سامنے آنا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا اور آسمانی ہدایت کی طرف بلانا، اور ان کے لیے جہاں خلاف توقع تھا تو وہاں ایک اپنائیت کا احساس بھی لیے ہوئے تھا۔ اگلے سال سن
1190 میں اوس اور خزرج کے 12 افراد حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایمان لا چکے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے علاوہ مدد و نصرت کے وعدے کرنے اور دین کی تعلیمات لینے حاضر ہوئے تھے۔ ان 12 افراد میں حضرت اسعد بن زرارہ، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت مالک بن تیحان جیسے حضرات شامل تھے، جو بعد میں بڑے نامور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ بیعت لی، جس میں شرک، چوری، بدکاری، اولاد کے قتل سے اعتراض اور نیکی کے ہر کام میں اطاعت کرنے کا عہد پیمان لیا گیا۔ اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور نابینا قاری عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کا معلم بنا کر روانہ کیا۔ وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے اور اسلام کے نئے مرکز میں توحید کی دعوت اور نمازوں کی امامت اور تدریس قرآن مجید کے فرائض انجام دینے لگے۔ 4 سال قبل برپا ہونے والی اوس اور خزرج کی تاریخی لڑائی جنگ بعاث میں فریقین کے بڑے بڑے سردار کام آ گئے تھے، جس کے بعد اوس کی قیادت سعد بن معاذ اور خزرج کی سرداری سعد بن عبادہ کے پاس تھی۔ جب مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اوس کے سردار سعد بن معاذ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے چچا زاد بھائی اسید بن خزیر بھی، جو قبیلے کے نائب سردار اور امیر لشکر تھے، ایمان لے آئے تھے۔ اس تازہ جوش اور خروش نے نہ صرف اوس اور خزرج کی سابقہ دشمنی کو داغ دھو ڈالے، بلکہ شہر میں ایک جدید متحد حکومت تشکیل دینے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو حکمران بنانے کا جو منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اب اسے ترک کر دیا گیا، کیونکہ پائیدار امن اور مستقل اتحاد کا سب سے عمدہ لائحہ عمل ان کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ گزشتہ کئی برسوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پے در پہ مصائب کا پالا پڑا تھا، ان کے زخم مندرمن کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخم کو مرہم لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منفرد اعزاز عطا کیا کہ جس سے کبھی کسی انسان کو نہیں نوازا گیا۔ یہ سفر معراج کا شرف تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انعامات و اکرامات کی بارش کر دی گئی۔ ہم پڑھیں گے ابھی سفر معراج کہ معراج کا سفر کیسے ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سو رہے تھے کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ گھوڑے سے ملتا جلتا ایک پردار جانور تھا جسے براق کہا جاتا ہے۔ گھوڑا جو ہے نا، گھوڑا جسے آج ہم لوگ نہیں بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو اکثر ہم لوگ کارٹون وغیرہ میں دیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ گھوڑے سے ملتا جلتا ایک پردار جانور تھا جسے براق کہا جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کرایا اور ہم رکاب ہو کر آپ کو مسجد حرام سے شام کی طرف لے چلے۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پہنچتی وہیں قدم جا پڑتا۔ سفر کا یہ پہلا مرحلہ جسے اسراء کہا جاتا ہے، بیت المقدس میں مسجد اقصی پر ختم ہوا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے کا عملی مظاہرہ ہوا۔
یہاں سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر پہنچے۔ یکے بعد دیگرے آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ ہر آسمان کی دوسرے دروازے پر فرشتوں نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے جو کعبۃ اللہ کے عین اوپر واقع ہے۔ روزانہ 70,000 نئے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوزخ اور اس میں نافرمانوں کو دیے جانے والے مختلف عذابوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اس طرح جنت اور ان کی نعمتیں بھی دکھائی گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو عرش الہی کے نیچے بیری کا ایک مقدس درخت ہے جس پر فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا ویسا دیدار کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے 50 فرض نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کی درخواست پیش کی۔ آخر کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے فقط 5 نمازیں فرض باقی رہنے دیں اور ثواب پورے 50 نمازوں کے برابر عطا فرمانے کی خوشخبری دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد پورے احترام کے ساتھ آپ کے بستر پر پہنچایا گیا۔ اس دنیا میں تب تک اتنا تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی تک گرم تھا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر کیا تو مشرکین نے حسب عادت مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، تمہارا ساتھی کہتا ہے وہ راتوں رات بیت المقدس اور آسمانوں کا سیر کر آیا ہے، کیا تم اسے بھی سچ مانتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ابھی تک اس بات کے بارے میں علم نہیں تھا، بلا تعامل بغیر تاخیر کیے کہا، ہاں میں ان کی بات کو بہرحال سچ مانتا ہوں۔ غرض مسلمانوں نے اس واقعے کی تصدیق کی، اللہ پر ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ 5 نمازوں کے اہتمام نے اللہ سے ان کے تعلق اور قرب میں اضافہ کر دیا۔ معراج کا یہ واقعہ حالت بیداری اور ہوش کا ہے، خواب نہیں۔ اگر خواب ہوتا تو اسے ایک معجزہ اور عجیب واقعے کے طور پر بیان نہ کیا جاتا، نہ مشرکین اس کا مذاق اڑاتے، کیونکہ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ معراج کے واقعے نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ساری دنیا کی قیادت امامت کے لیے آئے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک شہر یا ملک کے لیے نہیں، اس کا دائرہ پوری دنیا بلکہ پوری کائنات پر حاوی ہے، جس سے ساری امتیں اب آپ کی پیروی کیے بغیر نجات نہیں پا سکتی۔ یعنی کہ جتنے بھی پہلے اہل کتاب تھے، اہل کتاب کے معنی ہے جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، پھر ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر اہل کتاب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے، فرض کے زمرے میں ہے، اس کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب کے جو کفار ہیں، یعنی کہ جو بھی یہودی، عیسائی یا جو بھی مذہب کے ماننے والے، سب کفار ہی میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پیغمبر اور رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدیوں کے صف میں کھڑے ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا پیچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امامت کروائی، ٹھیک ہے، تو امامت تبھی کروائی جاتی ہے جب امامت میں اگر کسی کو معلوم ہو، اگر کسی خاتون نے کبھی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی ہو تو ان کو معلوم ہوگا کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کچھ پڑھتے نہیں ہیں، جس طرح سے جیسے مرد لوگ پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں بھی اسی طرح پڑھنا ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور امام صاحب ہی ساری دعائیں پڑھتے ہیں اور ان کے پیچھے ہمیں سجدہ رکوع کرنا ہوتا ہے۔ تو اس واقعے نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ مسلمانوں کی غربت اور ضعف اور قلت کے باوجود اسلام عنقریب دنیا کے دور دراز گوشوں تک پھیلنے والا ہے اور حق کا اجالا ہونے کے دن قریب ہیں، اور بے شک یہ ایسا ہی تھا۔ آج ہم تک جو دین پھیلا ہے، جو سندھ فتح کرنے والے تھے ہمارے محمد بن قاسم کون تھے؟ وہ ایک طائف کے رہنے والے تھے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم دے دیا ہوتا کہ ہاں ان کو کچل دیا جائے پہاڑوں کے درمیان، تو پھر حضرت جو ہمارے تھے محمد بن قاسم، تو وہ تو پھر تو سندھ فتح کرتے اور اسلام ہم تک نہیں پہنچتا اس طرح سے جس طرح اب پہنچا، پھر تو دوسرا طریقہ اگر ہوتا تو ہوتا، مگر تو ہمارے تو اسی سے لکھا ہوا تھا نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پھر رحم بھی ڈال دیا، پھر سب کچھ اس طرح سے ہم تک جو اب دین پھیلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی غلطی کسی سے ہوئی ہے جو معاف کرنے کے بعد اس کا ازالہ ہو سکتا ہے تو ضرور اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور اگر اس کا ازالہ نہیں ہے اور معاف کرنے سے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، یا پھر وہ بندہ مصر ہے کہ وہ اس غلطی پہ قائم رہنا چاہتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، میں ایک بیچ میں اپنی بات کہہ رہی ہوں معذرت کے ساتھ، کہ جب بھی کوئی غلطی ہونا تو جو حقوق اللہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے معافی مانگ لی، اور نماز ہے تو نماز قضا کر لی ہے، یا پھر کوئی اور غلطی ہم نے کر لی اندر اپنے اکیلے میں، تو پھر وہ ہم نے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر جو ہم نے حقوق العباد میں غلطیاں کی ہیں، جیسے کسی کا مال غصب کر لیا ہے، یا کسی کی چیزیں ہڑپ کر لی ہیں، یا کسی کے ساتھ نافرمانی کی ہے، یا پھر کسی کی بے عزتی کر دی ہے، کہ کوئی جیسا حق رکھتا تھا کہ اس کی ایسی عزت کی جائے، اس کی ہم نے ویسی عزت نہیں کی، یا پھر ہم نے اپنے کسی استاد کی نافرمانی کر دیا، کچھ بھی، تو پھر اس کا ازالہ اسی سے ہے کہ آپ اسی سے ڈائریکٹ جا کے معافی مانگے، اور پھر اگر آپ نے اس کا مال اس سے لیا ہے، اگر وہ معاف بھی کر دے تو آپ کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کا مال اس کو لوٹایا نہیں ہے، آپ کو اس کا مال بھی لوٹانا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اگر آپ اس کو عزت دے سکتے ہیں، اگر آپ نے کسی کی بے عزتی کی ہے، آپ نے اس سے معافی مانگ لی ہے، بات صحیح ہے، مگر آپ کو پھر اس کو عزت بھی دینا ہوگا، آنے والے مرحلوں میں اس کو عزت بھی دینا ہوگا، یہ نہیں کہ پھر وہی غلطی ہم دہرائیں اور پھر وہی کام کریں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی بات ہو گئی۔ اچھا، بیت عقبہ ثانیہ ہوا، ابھی ہم نے بیت عقبہ اول پڑھی تھی، اولا پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا کہ شروع میں جو ہے 6 بندے آئے تھے، پھر 12 افراد آئے تھے۔ بیت ثانیہ یعنی کہ دوسری مرتبہ جب بیت ہوئی 1290 میں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب سے حاجیوں کے ساتھ ایک بڑے قافلے کے ساتھ مکہ آئے۔ حج کے بعد 12 ذوالحجہ کے شب وہ منا کے اس گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ یہ 75 افراد تھے۔ کتنے افراد تھے؟ 75، 73 مرد اور 2 خواتین۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن نچھاور کرنے کا وعدہ کرنے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن بلانے چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے، یثرب والوں کو اشتیاق دے کر بولے، سوچ لو، تم جس بات کی پیشکش کر رہے ہو اگر اسے واقعی پورا کر سکے ہو
کر سکتے ہو اور محمد کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ابھی سے معذرت کر لو، کیونکہ محمد ہماری حفاظت میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تم انہیں لے جاؤ اور پھر دشمنوں کے سپرد کر دو۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عہد ہم سے لینا ہو لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کرو کہ میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنی عورتوں اور اولاد کی کرتے ہو۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے جذبات کی شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور بیعت کرتے ہوئے بولے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، معرکہ آزمائی ہمارا جدی پشتی و تیرا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ان لوگ بہت زیادہ جنگ میں آگے تھے، شجاعت والے لوگ تھے۔ اب سب حاضرین نے بیعت کی۔ اس موقع پر مالک بن عتیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو غالب کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور فرمایا نہیں، مطمئن رہو، جس سے تم لڑو گے اس سے میں بھی لڑوں گا، اور جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری بھی صلح ہوگی۔ تمہارا ذمہ میرا ذمہ ہے اور تمہاری حرمت میری حرمت ہے، یعنی جو تم جس کی عزت کرتے ہو وہ میری عزت ہے۔ یہ وہ پختہ قول تھا جس پر دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کا انحصار تھا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے 12 نقیب ذمہ داران افراد مقرر کیے۔ یہ اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، سعد بن عبادہ، اسید بن خزیر، عبداللہ بن رواحہ، برا بن معرور، عبادہ بن صامت، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمر، منذر بن عمر، سعد بن خیثمہ اور ابو الہیثم مالک بن عتیہان رضی اللہ عنہم تھے۔ بیعت میں شامل دیگر نمایاں حضرات میں حضرت عبداللہ بن جبیر، جیم سے ہے جبیر، شہید غزوہ احد، ابو ایوب انصاری خالد بن زید، اوس بن ثابت، ابو طلحہ انصاری، زید بن سہیل، سعد بن ربیع، شہید غزوہ احد، عبداللہ بن زید اذان کا خواب میں دیکھنے والے، عبداللہ بن زید خواب میں ان کو اذان دکھائی گئی تھی، خلاد بن سوید، شہید غزوہ خندق، معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ بنو مازن کے زید بن عاصم رضی اللہ عنہ اپنے پورے کنبے سمیت آئے تھے۔ ان کی اہلیہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نسیبہ بنت کعب اور 2 بیٹے حبیب اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ بیعت عقبہ میں شریک مسلمانوں نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ اگلے سالوں میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان مال وارنے میں پیش رہے اور بدر، احد اور خندق جیسی جنگوں میں ان کے بیشتر افراد شریک اور بہت سے شہید ہوئے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے کچھ عرصے بعد سنِ 13 نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے اور یثرب چلے جانے کا حکم دیا۔ یا یثرب میں پہلے بتا چکی ہوں مدینے کو کہتے تھے، پہلے یثرب نام تھا، سا سے آتا ہے یثرب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایک نخلستانی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ مجھے گمان ہوا کہ وہ یمامہ یا ہجر کا علاقہ ہے، مگر وہ تو مدینہ یثرب ہے۔ وطن چھوڑنے کا یہ عمل ہجرت کہلایا۔
مسلمان آہستہ آہستہ یثرب جانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ قریش کے اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ اوس اور خزرج نے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلمانوں کو پناہ دینے کا عہد کر لیا ہے، اس لیے وہ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں ہر ممکنہ رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ کنبے سمیت سب سے پہلے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نکلے اور اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ایک شیر خوار بچے کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں مشرکین نے گھیر لیا اور کہا اگر جاتے ہو تو جاؤ، مگر بیوی بچے ہمارے حوالے کر کے جانا ہوگا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اللہ کے سپرد کر کے نکل گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 1 سال تک اپنے میکے میں محصور رہیں اور بچہ ددیال میں ماں باپ سے دور بلکتا رہا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے تو قریش نے تعاقب کر کے انہیں روک لیا۔ آخرکار انہوں نے اپنے سارے مال اور خفیہ دولت کا پتہ بتا کر خلاصی پائی اور صرف ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے ہجرت کی اور ان کی ہیبت کی وجہ سے کوئی ان کو روکنے کی جرات نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اشارے پر رکے ہوئے تھے۔ ان کی یہی تمنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی معیت نصیب ہو جائے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے۔ انہوں نے سفر کے لیے 2 اونٹنیاں لے لیں۔ 4 ماہ تک انہیں ببول کے پتے کھلا کر پالتے رہے۔ پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں لے لی کہ پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے، ان کے دل میں بات آ گئی تھی۔ صحابہ مکہ سے روانہ ہوتے رہے۔ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، زید بن خطاب، حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم سمیت رفتہ رفتہ سبھی ہجرت کر گئے۔ صرف چند ایسے بے کس مسلمان پیچھے رہ گئے جو کفار کی چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو غلامی میں تھے، ہجرت سے بالکل عاجز تھے۔ حجاز کے دیگر علاقوں میں بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس محفوظ پناہ گاہیں تھیں۔ وہ چاہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف میزبانی بخشی۔ ان میں یمنا قبیلے دوس کے ایک سرفروش طفیل بن عامر رضی اللہ عنہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے مضبوط قلعے میں تشریف لانے کی درخواست کی، مگر یہ شرف اللہ نے انصار کے نصیب میں رکھا تھا، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے نصیب میں رکھا تھا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست قبول نہ کی۔ قریش کے مسلمانوں کی ہجرت سے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ وہ ایک مرکز بنانے کے بعد مکہ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ چنانچہ عمائد مکہ نے، یعنی کہ سارے مکہ والوں نے مل کر دارالندوہ ایک مجلس تھی مشاورت کی، دارالندوہ میں مجلس مشاورت منعقد کی تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا آخری اور قطعی فیصلہ کیا جائے کہ یہ نیا دین مزید پھیلنے نہ پائے، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ سب لوگ تو جا چکے ہیں جو جرت مند تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے تو پھر وہاں پہ ایک مضبوط وہ بن جائے گا ان کا، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں گے، شہید کر دیں گے۔ مجلس میں ہر خاندان کے رئیس، مثلاً امیہ بن خلف، ابو سفیان پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے تب، ابو جہل،
نظر بن حارث وغیرہ موجود تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل کی رائے یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے۔ اہل مجلس نے اسی کو ترجیح دی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ قبائل کی معاشرت میں ہر فرد کی جان پورے قبیلے کی امانت تصور کی جاتی تھی، یعنی کہ اگر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مار دیا تو بنو ہاشم جو پیچھے سے جا کے بنو عبد مناف اور ان سب کے اس میں جاری شاخوں میں، تو وہ سارے کے سارے ہم سے آ کر بدلہ لیں گے، اور وہاں پر تو یہ فرض بن جاتا ہے کہ نا اگر کسی نے کسی کے قبائل کے بندے کو مار دیا تو پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے آتے۔ اب خدشہ تھا اس صورت میں بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کے تمام شاخیں یکجا ہو کر بدلہ لینے پر اتر آئیں گی، مکہ میں خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ آخر طویل بحث کے بعد یہ فیصلہ طے ہوا ہر خاندان کا ایک ایک فرد چن لیا جائے اور ان کی جمعیت آج رات بیت نبوی کا محاصرہ کرے اور مشترکہ طور پر قاتلانہ حملہ کرے۔ یعنی کہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ہر ایک قبیلے کے فرد مل کر بڑے بڑے شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار کے حملہ کریں اور اس طرح سے قتل کر دیں، اور جیسے ہی ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے ہم نے مارا، تو جب سنیں گے کہ سب نے ہی مارا تو پھر وہ لوگ جرأت نہیں کریں گے ہمیں مارنے کی۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے فی الفور ہجرت کا حکم مل گیا۔ قریش کے کئی لوگوں نے اس قدر دشمنی کے باوجود اپنی قیمتی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوانے کا معمول ترک نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور ان کے مالکوں کو پہنچا کر بعد میں یثرب آنے جانے کے بارے میں کہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گھر سے جدا ہوئے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد آپ نے زندگی کے 28 برس گزارے تھے۔ آپ ہمیشہ کے لیے نہ صرف یہ گھر بلکہ یہ قدس، یہ مقدس شہر بھی چھوڑے جا رہے تھے۔ آپ اپنی اہلیہ، اپنی حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا اور دونوں چھوٹی بیٹیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مکہ میں اپنے شوہر ابو العاص کے گھر میں تھیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روانگی کے بارے میں انتہائی رازداری برتتے رہے۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تو اس دن صبح تک حضرت ابو بکر صدیق کو بھی علم نہ تھا کہ روانگی آج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی شدید گرمی میں سر پر رومال اوڑھے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے۔ انہیں بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ وہ بولے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے ساتھ نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ساتھ ہو۔ کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشکر اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے رو پڑے اور عرض کیا میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک لے لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر قیمت دے کر۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسما نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک نہایت عجلت کے عالم میں سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کیا، مگر خوراک کے تھیلے اور پانی کے مشک کا منہ بند کرنے کے لیے رسی نہ ملی۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے والد محترم سے کہا باندھنے کے لیے نطاق، کمر باندھنے کی 2 پٹے کے سوا کچھ نہیں۔ والد نے فرمایا اسی کو پھاڑ کر ایک سے تھیلے اور ایک سے مشک کا منہ باندھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اسی لیے انہیں ذات النطاقین، دوہرے نطاق والی کہا جانے لگا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں اور حضرت اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بوڑھے نابینا باپ ابو قحافہ کو اللہ کے سہارے چھوڑ جا رہے تھے۔ انہوں نے گھر میں موجود ساری رقم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قباء دروازے سے نکل گئے، یعنی پیچھے کے دروازے سے۔ حضرت ابو قحافہ کو ان کے نکلنے کے بعد شک ہوا تو اسما رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، مجھے لگتا ہے ابو بکر نے تمہیں تکلیف میں ڈال دیا کہ جاتے ہوئے ساری رقم ساتھ لے لی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، نہیں، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ پھر اس طاق میں جہاں رقم رکھی تھی کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور نابینا دادا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر پھیر دیا۔ انہیں تسلی ہو گئی اور بولے، چلو اگر وہ اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں تو اچھا کیا تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ چونکہ یثرب تک سیدھا جانے میں پورا خطرہ تھا، قریش تعاقب کر کے پکڑ لیتے، اس لیے جب سوچ سمجھ کر نکلے کہ تدبیر کی گئی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کر لیا گیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہیں بے خبر رکھا گیا۔ یہ ہوا کہ دونوں حضرات مکہ کے باہر غار سور میں چھپ جائیں گے، 3 راتیں وہاں چھپ کر گزاریں گے۔ اس دوران اہل مکہ کی خبریں لانے کا کام عبداللہ بن ابی بکر کریں گے۔ تیسرے دن جب کہ قریش تھک ہار کر بیٹھ چکے ہوں گے، اونٹوں پر سوار ہو کر ایک غیر معروف راستے سے منزل مقصود کا سفر کیا جائے گا۔ غیر معروف راستے سے یعنی اس راستے سے ہم نکلیں گے جس راستے سے کوئی نہیں جاتا۔ اگر کوئی وہاں سے راستہ تو ہے پر وہاں سے کوئی جانا پسند نہیں کرتا، وہاں پر بہت نوکیلے پتھر اور اس طرح سے بہت خاردار درخت وغیرہ موجود تھے، جس کے وجہ سے وہاں سے لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ غیر معروف راستے میں بھٹکنے سے حفاظت کے لیے عبداللہ بن اریقط نامی ایک پیشہ ور رہنما کو اجرت پر ساتھ لینا بھی طے تھا، جو مشرک ہونے کے باوجود پیشہ ورانہ رازداری میں پکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ سے نکلے۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر آپ نے اس مقدس شہر کو مخاطب کر کے کہا، اے مکہ، اللہ کی قسم، تو زمین کا بہترین شہر اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں تجھ سے ہرگز نہ نکلتا۔ یہ واقعہ جمعہ 28 صفر مدنی یکم ہجری یعنی 10 ستمبر 622 عیسوی کا ہے۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو ہجرت کریں گے۔ انہوں نے اسی شب بیت نبوی کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت نبوی کے صحن میں بستر نبوی پر چادر نبوی اوڑھ کر لیٹے رہے۔ قریش دھوکے کا شکار ہو گئے۔ ان کے ہاں رشتہ داروں کو گھروں میں گھس کر مارنا عار کی بات تھی، لہٰذا احاطہ کی دیواریں چھوٹی ہونے کے باوجود وہ باہر کھڑے رہے۔ صبح حقیقت معلوم ہوئی تو وہ ششدر رہ گئے۔ ابو جہل سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچا اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو ابو جہل نے اس سے ایسا زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی تک ٹوٹ گئی، مگر اس اللہ کی بندی نے زبان نہ کھولی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے غار ثور پہنچے اور اونٹیاں عبداللہ بن اریقط کے حوالے کر دی جو رازدار تھے۔ اس سے طے کر لیا گیا تھا کہ تیسری شب وہ سواریاں غار کے پاس لے آئے گا۔ طے شدہ ترتیب کے مطابق اس دوران عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت چالاک لڑکے تھے،
چالاک نہیں بلکہ نہایت ہوشیار لڑکے تھے۔ شام کو اہل مکہ کی بھاگ دوڑ اور مشورے کی خبریں غار تک لاتے اور رات غار ہی میں گزارتے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن بکریاں چراتے اور عشاء کے بعد غار میں آ کر بکریوں کا دودھ پیش کرتے۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر میں نہ پا کر ہر راستے پر آپ کی تلاش شروع کر دی۔ ان مقدس ہستیوں کو قتل یا گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس خطیر انعام کے حرص میں درجنوں لوگ اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر کھوج لگانے والے کچھ لوگ غار سور کے دہانے تک آ گئے۔ تب حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی ناقابل بیان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف انہیں لرزائے دے رہا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولے، یا اللہ، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف جھانک کر دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پورے اطمینان سے بولے، اے ابو بکر، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش اتنے قریب پہنچ کر بھی ناکام واپس لوٹ گئے۔ غار سور جو ہے اصل میں تھوڑا سا نا، غار تو ہے مگر وہ نیچے سے شروع ہوتا ہے، پھر پاؤں کی طرف سے جو ہے اس کو نا، جب کوئی بندہ اندر جاتا ہے نا اس کو جھک کر جانا پڑتا ہے، گھٹنے کے بل، جیسے بچے نہیں گھٹنے کے بل چلتے ہیں اس طرح۔ پھر اندر جانے کے بعد جو نا پھر وہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے باقاعدہ۔ 3 راتوں کی روپوشی کے بعد رات کے آخری پہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے نکلے۔ دونوں اونٹنیاں سوار کی ان کے لیے تیار تھیں، اور اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور میں جا رہے تھے تو غار میں چڑھتے وقت جو اس میں جو چڑھنے کی جو جگہ ہے وہاں پر جو نا بہت باریک باریک نوکیلے پتھر تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چبھ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھے پر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں لے کے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے تھے تو سانپ نے آنے کی کوشش کی، اور جب سانپ نے آنے کی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ ہو جائے یا پھر کوئی آواز نہ نکل جائے، اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے اس سوراخ میں اپنی ایڑی ڈال دی۔ جب ایڑی ڈالی نا تو یہ ہوا کہ سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کاٹ دیا، ڈس دیا۔ ڈسنے سے یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لیٹے ہوئے تھے تو ان کے آنکھوں سے پانی، آواز تو نہیں نکالی انہوں نے مگر آنکھوں سے جو پانی درد سے جو نکلتا ہے وہ نکل کے ان کی پیشانی میں گر گیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ کچھ بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر کے آنسو نکلے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا تو بتایا کہ ایسے سانپ نے آنے کی کوشش کی اور میں نے جب ایڑی رکھا تو اس نے ڈس دیا، اور ایسے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن جو ہے ان کے پاؤں میں لگایا تو وہ زخم عارض ٹھیک تو ہو گیا، مگر کہا جاتا ہے جب وہ انتقال فرما رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ زہر اس وقت اثر انداز ہوا۔ ہم پڑھ رہے تھے دونوں اونٹنیاں سواری کے لیے تیار تھی 3 دن کے بعد۔ رہبر عبداللہ بن رویقت بھی آ گیا تھا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اب 4 افراد کا یہ قافلہ ایک پیچیدہ راستے سے جو معروف شاہراہ کی نسبت ساحل سے قریب تھا، پیر یکم ربیع الاول 13 ستمبر 622 عیسوی کو اپنی منزل کی سمت روانہ ہوا۔ رات اور اگلے دن دوپہر تک سفر تیزی سے جاری رہا۔ گرمی کی شدت تھی، دور دور تک آدم تھا نہ آدم کی ذات۔ گرمی اور تھکن کی وجہ سے ظہر کے وقت یہ حضرات سایہ تلاش کرنے لگے۔ آخر ایک اونچی چٹان نظر آئی جس کا کچھ سایہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے
زمین کو ہموار کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گشت کرنے لگے تاکہ کوئی تعاقب میں آ رہا ہو تو دیکھ لیں۔ کچھ دیر بعد ایک کمسن چرواہا اپنے ریوڑ سمیت سایہ تلاش کرتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے ایک قریشی شخص کا نام لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارے پاس دودھ والی بکریاں ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا، تم ہمیں دودھ نکال دو گے؟ چرواہا حامی بھر کر ایک بکری کا دودھ نکالنے بیٹھ گیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرو اور اپنے ہاتھ بھی۔ اس نے تھنوں کو صاف کیا اور پھر اپنے ہاتھ جھاڑے اور دودھ نکال کر پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا نہیں چاہتے تھے، مگر جب دودھ لے کر پلٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس موجود منہ بند چھاگل سے صاف پانی نکال کر دودھ میں ملایا اور یہ ٹھنڈا مشروب پیش کرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ یہ نوش فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما چکے تو خادم بارگاہ رسالت نے کہا، یا رسول اللہ کیا روانگی کا وقت نہیں ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل۔ اب سورج ڈھل چکا تھا، چنانچہ آگے سفر شروع ہوا۔ ویران راستہ ختم ہو گیا اور کہیں کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شناسائی قبائلی ملنے لگے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف نہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں عمر رسیدہ لگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیاہ ریش اور جوان۔ لوگ پوچھتے، ابوبکر یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ وہ فرماتے، ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ صاحب ہمارے رہنما ہیں۔ لوگ سمجھتے کہ یہ راستے کے راہبر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تھی کہ یہ راہ ہدایت دکھانے والے ہیں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنا انداز میں مسلسل ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ تعاقب کا خطرہ موجود تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ واقعی خطرہ سر پر تھا۔ بنو مدلج کے ایک گھڑ سوار سراقہ بن مالک نے قریش کی طرف سے 100 اونٹ کے انعام کا شہرہ سنا تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار صحرا میں قافلہ نبوت نظر آ گیا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر تیزی سے فاصلہ طے کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھڑ سوار کو یوں تیزی سے آتے دیکھا تو کہا، یہ گھڑ سوار تو ہم تک پہنچنے کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دعا کی، یا اللہ اسے گرا دے۔ اسی وقت سراقہ بن مالک کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے اور عنقریب غالب آنے کا یقین ہو گیا، لہٰذا فوراً معافی مانگی اور امان نامہ طلب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں چمڑے کا ایک ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس راستے میں رہو، کسی کو ہم تک نہ آنے دینا۔ سراقہ نے وعدہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس حالت میں جبکہ دین اسلام اپنی تاریخ کے نازک ترین گھڑی سے گزر رہا تھا، خود اسدین کے بانی کی زندگی شدید خطرات میں گھڑی تھی، سراقہ بن مالک کو ایک ایسی خوشخبری دی جو اسلام کی حقانیت کی دلیل اور اس کے ماننے والوں کی روشن ترین مستقبل کی نوید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب
کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ واپس جاتے ہوئے سراقہ بن مالک کو شدید حیرت بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اعتراف بھی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ صرف 15 برس بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسریٰ کے خزانہ مسلمانوں کے قدموں میں اور نوشیروان کا کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سراقہ بن مالک نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس سمت آنے والے ہر مشرک کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں اس سمت کا جائزہ لے چکا۔ بعد میں سراقہ نے اسلام قبول کر لیا، صحابہ کی صف میں شامل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر یہ مبارک قافلہ منزل کے قریب پہنچ کر معروف شاہراہ پر آ گیا۔ یہاں سب سے پہلے ان کی ملاقات شام سے مدینہ لوٹنے والے مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی، جس میں رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پھوپھی ذات اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت زبیر بھی شامل تھے۔ مقدس ہستیوں کے کپڑے سفر سے گرد آلود ہو چکے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں نئے سفید کپڑے پیش کیے۔ قارئین حضرت ابھی جو لوگ بھی یہ بات سن رہے ہیں، مطلب جو بھی آپ لوگوں نے ابھی تک میں نے جو آپ لوگوں کو پورا قصہ ہجرت کا سنایا، اس میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدم و ہمساز دکھائی دیتا ہے، اور ہجرت شروع بھی انہی کے گھر سے ہوئی۔ غار کا رازدار، راستے کی خدمتگار بھی یہی حضرات رہے۔ آخری مرحلے پر بھی اسی گھرانے کی ہدایتاً پیش کرنے کی سعادت ملی۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین گہرے رشتے اور حد درجہ اعتماد کا تعلق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے آیت غار کی روشنی میں، حضرت کے اس یادگار اور تاریخ ساز سفر کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے غار سور کے تنہائیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیت کو خاص طور پر بیان کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو رسول کے کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اس کی اللہ نے اس وقت مدد کی جب اس کو نکالا تھا کافروں نے اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں تھے غار میں، جب کہہ رہا تھا وہ اپنے رفیق سے تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کی ذیل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت کا سفر قریش کے تکالیف اور دشمنی سے بچنے کی خاطر کیا گیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و اخلاص میں ذرا بھی شک ہوتا تو انہیں اپنے ہمراہ ہرگز نہ لاتے، کیونکہ ایسے میں خدشہ ہوتا کہ کہیں وہ دشمنوں کو اطلاع نہ دے دیں۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانا ان پر مکمل اعتماد کا یقینی ثبوت اور اس حقیقت کا پختہ دلیل ہے کہ وہ سچے دل سے بارگاہ رسالت کے وفادار تھے۔ ہجرت اللہ تعالیٰ کی امر خاص سے تھی۔
سینکڑوں صحابہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کر میت نبوی کے لیے فقط حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ان کے تمام صحابہ سے افضل ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ثانی اثنین کہا ہے، اور تاریخی حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ اکثر مقامات اور مراتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی یعنی قریب ترین رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی دوسرے مرد تھے جو سب سے پہلے عقیدہ توحید سے مالا مال ہوئے، وہی اسلام کے دوسرے داعی تھے جن کے مساعی سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان غنی، کئی اولین جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مشرف اسلام ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تو میت میں صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس دوسرے فرد کو دیکھا وہ صرف حضرت ابوبکر تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوہ میں خدمت اقدس میں رہے اور ایک لمحہ الگ نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مرض وفات میں نماز پڑھانے میں بھی وہی ثانی اثنین بنے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلو میں سب سے قریب مدفون ہو کر اس دنیا میں بھی ثانی اثنین قرار پائے۔ جب غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غمزدہ ہوئے تو اس نازک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ میت نبویہ اور میت الہیہ کا تمغیہ ہے، جس سے بڑا کوئی اور اعجاز نہیں ہو سکتا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اذ یقول لصاحبہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لصاحبہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا۔ لہٰذا علماء کا کہنا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی نہ مانے وہ اس آیت کے منکر ہونے کے وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم اس کے آگے پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں تھوڑے بہت پڑھیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر کیسے مدینہ منورہ میں گئے وہ پڑھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کروائی اور پھر وہاں پر جو مدینے میں جو کس کے گھر میں رہے اور پھر آگے کیا پیش آیا، پھر مکہ والوں نے اس میں کیا رد عمل کیا، پھر غزوہ خندق کیسے ہوا، غزوہ بدر کیسے ہوا، یہ سب انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ یا اللہ، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، جتنی خیر تیرے علم میں ہیں وہ ساری خیریں ہمارے لیے نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنے شرور تیرے علم میں ہیں ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے شوق میں اور اپنے خوف سے رونے کی نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارا مقدر بہترین بنا دے۔ اے اللہ، تو سارے عالم کے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم، فکر، کرن نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا اور جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تو ہمیں اس
جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے لیے پوری امت مسلمہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نحوست کو زائل فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کلمے کی حقیقت نصیب فرما۔ تو ہمیں دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کے شوق نصیب فرما۔ تو ہمیں تمام نیک اعمال اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ تو بیماروں کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارکت سے نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ اے اللہ جو دعا مانگی ہوئے وہ سب قبول فرما، اور جو مانگنی چاہیے تھی یا رب العالمین انہیں بھی قبول فرما، اور ہمارے فلسطین کی مدد فرما۔ بے شک تو ہی ہے سب سے بڑا، اور سب کے اندر ایمان کی جگہ۔ آمین۔ الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔